یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد سے۔ یہ تناد، تنادا یا تنادا تنادین، یہ مصدر باب تفاعل سے، ندا ان سے ماخوذ ہے، پکارنا۔ قیامت کا دن پکارنے کا دن ہے، ایک دوسرے کو پکارنے کا دن۔ اللہ پکارے گا بندوں کو آؤ حساب و کتاب کے لیے، ملائکہ پکاریں گے بندوں کو آؤ حساب و کتاب کے لیے۔ اور بہت سی پکارنے کی صورتیں، اللہ تعالیٰ پکارے گا اہل جنت کو، جب اللہ تعالیٰ مینڈے کی صورت میں موت کو ذبح کرے گا، اہل جنت کو پکارے گا، پوچھے گا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے سب کچھ تو مل گیا، چہرے روشن ہو گئے، جنت کا داخلہ مل گیا، حور و قصور مل گئے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا آج ایک اعلان کرنے والا ہوں، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، وہ اعلان یہ کہ اب میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، خوش رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی پکار۔ جنتی جہنم کو پکاریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے افیضوا علینا، کچھ جنت کی نعمتیں ہمیں دے دو، کچھ پانی ہمیں دے دو، دیکھو ہم جھلس رہے ہیں اس جہنم کی آگ سے۔ تو پکارنے کی مختلف صورتیں، اس لیے یوم القیامہ کو یوم التناد کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو پکارنے کا دن۔ یوم تولون مدبرین، جب تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے، تولون جب تم بھاگو گے، مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے، یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ کیوں بھاگو گے؟ بچنے کے لیے۔ این المفر، بھاگنے کی کہاں جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر بندہ آئے گا، اس پر دو فرشتے مامور ہوں گے، ایک سائق اس کو ہانکنے والا، اللہ کے سامنے کھڑا کرنے والا، دوسرا شہید اس کے اعمال کی گواہی دینے والا۔ وہ فرشتے اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس مجرم کو جہنم میں داخل کر کے آئیں گے۔ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بچانے والا۔ ما لکم من اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، اللہ کے سامنے پیشی، کوئی بچانے والا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہو، ہدایت کی طلب ہو، اور بندہ ہدایت کے لیے کوشاں ہو، تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ مگر ایک بندے کے دل میں تکبر ہو، جھوٹ ہو، اور مختلف منفی قسم کے عوارض ہوں، وہ کیسے ہدایت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم حق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین حق پر ہمیشہ قائم رکھے اور اس دین پر استقامت دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے، کامیابی عطا فرما دے۔